جو میرے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو میرے اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، قرآن بتا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میرے آپ کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے ہیں کہ اللہ میں ظالم ہوں، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ سب سے زیادہ تباہ و برباد ہونے والا تو میں بن جاؤں۔ رحمت الہی جن کے ساتھ ہوتی ہے وہی نقصان سے بچتے ہیں، وہی گھاٹے سے بچتے ہیں، ان کے معاملات کے اندر خیر و برکت آتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، حدوں سے آگے نکل چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے نہ امید نہ ہو۔ جتنے بھی گناہ کر چکے ہو، صرف شرط کیا ہے، تم سچے دل کے ساتھ مجھے پکارو صحیح۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کیا صرف چھوٹے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کیا صرف ظاہری گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کیا صرف باطنی گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کیا صرف حقوق اللہ والے معاف کرے گا، اللہ وہ جو میں نے لوگوں کے سامنے کیے وہ معاف ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ میرے اللہ کی محبت، یہ میرے اللہ کی وہ محبت جو 70 ماہوں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا۔ انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا تو نہیں جانتے کہ میری صفات میں سے غفور بھی ہے، میری صفات میں سے رحمان بھی ہے، میری صفات میں سے رحیم بھی ہے۔ اور دوسرا مقام سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو پلٹنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے دروازے ان کے لیے بند نہیں کیے، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، میں منتظر ہوں۔ وہ لوگ جو حدوں سے کراس کر چکے ہیں، اسرفو، ظلم و ستم کی انتہا کر چکے ہیں، بغاوت کی انتہا کر چکے ہیں، ساری حدوں سے آگے نکل چکے ہیں، تو انی لغفار، دوبارہ کا سیکھا، فرمایا میں اتنا معاف کرنے والا ہوں، میرے جیسا کوئی معاف کرنے والا۔ شرط کیا ہے، لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے، وہ آمنا، ایمان لاتا ہے، وہ عمل صالحا، اور نیک کام کرتا ہے، ثم اهتدى، پھر اللہ فرماتا ہے یہ کام کرنے سے میں اسے ہدایت دے دیتا ہوں۔ تو یہ دل کس کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یقلب اللیل والنہار، جیسے میرا اللہ دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح دن بھی جو ہے میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ صرف اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہے، جو کوشش کرنا چاہتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کا الحاکمین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اور اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اور اس کی طرف پورا بازو بڑھاتا ہوں، جو میری طرف 4 قدم اٹھاتا ہے اور اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، جو دن کے اجالوں میں گناہ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں اس سے پکارتا ہوں، اور اب رات کی تاریکی ہے، میرے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ لوگوں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں دیکھنے والا ہوں۔ اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان میں ہے، تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے اپنے گناہ کے اوپر کسی کو گواہ نہ بناؤ، بس خالق و مالک سے سچی توبہ، سچی معافی مانگ لو، پھر اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح تو رات کی تاریکی میں اندھیرے کا سہارا حاصل کر کے اللہ کے سامنے جو ہے نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے چلو ایسے دیکھو کہ ہر رات کے بعد اللہ نے دن رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اب تم بھی گناہ کر چکے ہو، تقاضا بشریت، کیونکہ شیطان جو عدو مبین ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دوں، رحمت الہی سے دور کر دوں، صراط مستقیم سے دور کر دوں، جنت کے راستے سے دور کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب صبح پھوٹ چکی ہے، روشنی ہو چکی ہے، آؤ میرے سامنے رہو، گڑ گڑاؤ، گریہ جاری کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان جامع ترمذی کی حدیث، فَمَا كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، سارے انسان خطا کار ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بھولنا رکھا ہے، اور یہ بھولنا بھی اچھا ہے۔ اگر انسان نہیں بھولتا تو وہ آگے نہیں چل سکتا، یہ بھولنا اس کے لیے
فائدہ مند ہے. کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے خطا ہونا بشری تقاضا ہے. اب دیکھیں انسانیت کے اندر انبیاء بھی موجود ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ میں نے بیان کیا، انہوں نے فوراً کیا کیا؟ اللہ کے حضور دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا. نبی یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، آزمائش میں پڑتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں اترتے ہیں، مچھلی تحت الثرى زمین کی پسیوں میں رہ جاتی ہے. وہاں جا کے کس کو پکارا؟ وہاں جا کے کیا ترجمہ اختیار کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتا ہے اگر نبی یونس مجھے وہاں اندھیروں کے اندر، تنہائی کے اندر، اس تحت الثرى پستیوں کے اندر ہمیں نہ پکارتے تو قیامت تک جو ہے نبی یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. تو مطلب کیا؟ کل بنی آدم خطا، ہر انسان جو ہے چاہے نبی ہو، چاہے وہ کا ولی ہو، چاہے جتنا مرضی نیک ہو، چاہے کوئی عام انسان ہو، ہر انسان سے خطا ہونا بشری تقاضا ہے. لیکن فرمایا خیر الخطائین، ان خطا کاروں میں سے، ان گناہ گاروں میں سے، ان رب کے باغیوں میں سے خیر الخطائین بہترین کون سا ہے؟ التوابون، تو توبہ کرنے والے ہیں. انبیاء کا شیوا معافی مانگنا ہے. جو گناہ کرنے کے بعد بھی معافی نہیں مانگتا کہتے نہیں ہوگا وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً رب کے سامنے جھکے ہیں، اپنے رب کو پکارا ہے. شیطان ابلیس اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور پھر غلطی کی اور اس کے اوپر ڈٹا رہا. تو جو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد ڈٹ جاتے ہیں اور پھر کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، پورا گاؤں نہیں پڑھتا، میرا محلہ نہیں پڑھتا، میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں پڑھتا، اگر میں سود کھا رہا ہوں، دیکھو کتنے لوگ سود کھاتے ہیں، اگر میں جو ہے شراب پیتا ہوں، کتنے لوگ شراب پیتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے گناہ کرنے والا اور اپنے گناہ کے اوپر ڈٹ جانے والا، ورنہ یہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ رحمان کا راستہ. خیر الخطائین، بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، جو فوراً اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں. حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجیے. آقا علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت میں اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پہ بھی ہو اللہ کا خوف تمہارے دل میں رہنا چاہیے. جہاں پہ بھی ہو، کہنے کے 12 مہینے اللہ کا خوف ہونا چاہیے. صرف رمضان میں نہیں، ہر جگہ پہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. صرف مسجد میں نہیں، ہر حق کے معاملے میں، چاہے اللہ کا حق ہے چاہے بندوں کا حق ہے، دل میں خوف ہونا چاہیے. ہر ذمہ داری کو پورا کرتے وقت، چاہے وہ رعایا ہے چاہے آپ کا جو مالک ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. ہر مقام پہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکی میں، افق کی بلندیوں میں، تحت الثرى کی پستیوں میں، ہر مقام پہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. دوسری چیز فرمائی وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا جب غلطی ہو جائے اس کے بعد فوراً نیکی کرو. صحابہ نے کہا اللہ کون سی نیکی؟ فرمایا اس سے مراد توبہ ہے. غلطی ہونے کے بعد جب آپ کا ضمیر جھنجھوڑے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے چھتری اس کے اوپر سائبان بنتی ہے، اس میں اپنا ایمان اس کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے. کیونکہ باقی لوگ جو ہیں، رب کے نافرمان لوگ جو ہیں، وہ بھی اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. تو فرمایا اب تم رب کے باغی بن چکے ہو، اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو. کون سی نیکی؟ فرمایا توبہ کرو. فوراً سے پہلے یہ انتظار نہ کرو اور بڑی لمبی عمر پڑی ہے. میں نے فلاں بندے کو دیکھا ہے، اس نے 100 سالہ زندگی پائی ہے، اس کی زندگی جوانی بڑی بغاوت میں گزری ہے. اس نے شراب نہیں چھوڑی، اس نے زنا نہیں چھوڑا، اس نے سود نہیں چھوڑا، اس نے لوگوں کا مال نہیں چھوڑا، ظالم بھی بنا رہا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم بھی کرتا رہا، یتیموں کے مال بھی کھاتا رہا، بیواؤں کے مال بھی کھاتا رہا، اپنی بہنوں کے حق بھی مارتا رہا. اس کے پاس سے بڑی لمبی زندگی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ وہ بیمار ہوا، اپنے بستر پہ لیٹا، پھر اس نے بڑی تسبیحات پڑھی، بڑی نمازیں پڑھی، بڑی توبہ توبہ کر لی، تو اللہ سے معافی حاصل کر لی. کہ میرے بھائیوں جس کی مثال میں سوچ رہا ہوں اسے 100 سالہ زندگی ملی ہے، مجھے اس بات کی گارنٹی کیوں ملے گا تو تیری زندگی مجھے بھی ملے گی. اس بات
की गारंटी कौन देगा? क्योंकि नबी सलाम ने फरमाया कि हर इंसान मौत के सर्कल के अंदर मौजूद है। ये मौत दिल के अंदर 70 मरतबा अपने बंदे को पुकारती है। ये कब्र जिसके अंदर मैंने और आपने जाना है, जो अंधेरे का घर है, जो वहशत का घर है, जो तारीकी का घर है, जो सांपों और बिच्छू का घर है, दिन में 40 मरतबा मुझे पुकार नहीं है। लेकिन ना मुझे आज मौत याद है, ना मुझे अपनी कब्र याद है। लिहाजा नबी सलाम ने क्या नसीहत फरमाई? गलती होती है फौरन से पहले माफी मांग लो, कम हो उस तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तमाम खताओं को माफ कर देंगे। इसी नसीहत लेकिन हसन, तुम्हें लोगों के साथ तुम्हारे मामले अच्छे होने चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में ये गवाही दें, इसकी जुबान बड़ी मीठी है, इसका अखलाक बड़ा अच्छा है, ये हर आम व खास के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलता है, इसके मामलात के अंदर हुस्न बड़ा है, इसके पास बैठने को दिल चाहता है, जब ये बोलता है ऐसी बातों को सुनने को दिल चाहता है। इसके साथ कोई भी मामला किया जाए, अगर कोई जुल्म सितम भी कर जाए, लेकिन जाके सिर्फ तक नहीं कहता। ये तरबियत मेरे नबी पैगंबर ने सलाम ने की, ये अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अब नबी सलाम तौबा के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, खुद नबी सलाम का मामूल क्या है? सही बुखारी की हदीस मुबारक, नबी सलाम वल्लाहि इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। इनकी बात बताने लगा हूं जो इमामुल नबिया है। वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, इन्हें सारी कायनात के लिए नबी बना के भेजा गया, खातमुन नबिय्यीन, नबियों का इख्तिताम बना के भेजा गया, इमामुल अंबिया बना के भेजा गया, मासूम व अनिल खता बना के भेजा गया। उनका मामूल क्या है? मैं दिन में 70 मरतबा 70 से ज्यादा मरतबा अल्लाह के हुजूर में क्या कहता हूँ? अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करने वाला हूँ। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर पास क्या है? अक्सरा मिआ मर्रा, 100 से ज्यादा मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने ये कलिमात पढ़ने वाले हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, तौबा तो वो करता है जिसके गुनाह होते हैं, जिसकी खताएं होती हैं, जो रब का बाकी नाफरमान होता है, या रसूलल्लाह आप क्यों डरते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, व अतूबु इलैहि, अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, अल्लाह मैं तेरी तरफ पलटता हूँ, अल्लाह मैं तेरे साथ अपना ताल्लुक कायम रखना चाहता हूँ। फरमाया, अगर मुझे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहनुमा बनाया है, सारी कायनात के लिए अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाया है, इसमें मेरा तो कमाल नहीं है, क्योंकि ये मेरे रब का कमाल है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझे गुनाहों से महफूज कर दिया, फिर अल्लाह ने मुझे शैतान से महफूज कर दिया। लिहाजा शुक्राने का एक अंदाज ये भी है, इंसान अपने आप को कमतर अल्लाह के सामने पेश करे, अल्लाह तू सबसे बेहतरीन है, अल्लाह सब तू ही पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तू सबसे बेहतरीन है, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं। तो लिहाजा तौबा करने का मतलब ये भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला दराजात को बुलंद कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौला अन्नकुम तुस्रिबून, ये गुनाह करने अच्छे हैं इस एतबार से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया अगर तुम गुनाह नहीं करते लखलकल्लाहु खल्कन, अल्लाह और मखलूक पैदा कर देगा। ऐसे अल्लाह ने मुझे आपको पैदा किया, खत्म करना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, ऐसी और बीसियों मखलूकात पैदा करना मेरे अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह असबाब का मोहताज है, मेरा अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं, मेरे अल्लाह ने कौन कहना है कुल फयकून, उसी वक्त वो मामला हो जाना है। ये सारी मुश्किलात तो मेरे लिए हैं, ये रुकावटें, ये सकूबतें मेरे लिए हैं, मेरा अल्लाह तो हर काम करने के ऊपर कादिर है। फरमाया कि अगर तुम गुनाह नहीं करते मेरा अल्लाह और मखलूक पैदा कर देगा, यग़फिरु लहुम, ऐसे लोग जो गुनाह करेंगे और गुनाह के बाद फौरन अल्लाह के सामने झुकेंगे, अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर देंगे, सिलेंडर कर देंगे, इतराफ़ जुर्म करेंगे, इकरार जुर्म करेंगे, अल्लाह बहैसियत इंसान हमसे खता हो गई है, अल्लाह हम जैसा गुनाहगार कोई नहीं और तेरे जैसा बख्शनहार कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। तो अल्लाह फरमाता है मुझे ऐसे पसंद है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो गुनाहों के बाद फौरन इस बात का इंतजार नहीं करते, अच्छा एक दो दिन गुजरने दो, एक महीना अशरा गुजरने दो,
رمضان آئے گا، رمضان میں معافی مانگ لیں گے. بھائیوں کتنے ہی ہمارے عالی صاحب بھی تو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمیں نظر نہیں آتے. انہیں یہ مہلت نہیں ملی، انہیں یہ موقع نہیں ملا کہ رمضان آتے پھر معافی مانگتے. ان میں سے جو رخصت ہو گئے ان میں سے اچھے وہ ہیں جو اسی وقت جو ہے اپنے رب کے سامنے رونے والے تھے، اپنے رب کو منانے والے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ہر دن 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور التجا کرنے والے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو میرے بھائیوں پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وقت ضائع کریں، انتظار کریں کہ فلاں مقام پہ جا کے دعائیں کروں گا، فلاں مقام پہ جا کے توبہ کروں گا، فلاں مہینے کا انتظار کروں گا، فلاں وقت کا انتظار کروں گا. میرا اللہ جو ہے ہر وقت اپنے بندے کی پکار سننے کے لیے منتظر ہے کہ اللہ کا نافرمان بندہ اس کے سامنے اپنی نیازیں جبی کو جھکا کے اپنے خالق و مالک کو پکارے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. بنی اسرائیل مشہور زمانہ واقعہ کہ ایک رب کا باغی. آج میں یہ سوچتا ہوں سارے کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائیوں فرق پڑتا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، رب کا ایک ایسا باغی، رب کا ایک ایسا نافرمان جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے، اللہ نے رحمت کی بارش کو بند کر دیا. قحط سالی پڑ جاتی ہے، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، حشرات الارض جو ہے ان کے اوپر ہلاکت آ رہی ہے. لوگ اکٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آپ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، التجا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رحمت کی بارش کیوں نہیں برساتا؟ اگر کوئی معاملہ ہے اللہ بتاتا کیوں نہیں؟ موسیٰ کریم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ ساری امت پریشان ہے، ساری مخلوقات پریشان ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تباہی و بربادی پھیل رہی ہے، وبا و امراض پھیلتی جا رہی ہیں، اللہ ہر مخلوق جو ہے پریشان ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ آپ کی مخلوق میں ایک نافرمان. آج اگر ہمارے معاملات کے اندر خیر نہیں، رحمت نہیں، برکت نہیں، سلامتی نہیں، تو میں کیوں نہیں سوچتا کہ ممکن ہے کہ میرے برے اعمال کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہو. میں انتظار کرتا ہوں کہ لوگ اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ کے سامنے گرہ جاری کرے، میں کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا کیا کرے؟ کہا اپنی ساری امت کے اندر اعلان کروائیں، کھلے میدان میں جمع ہوں. سارے جمع ہو گئے، ہر مرد و عام، ہر مرد و عورت، بچہ بوڑھا نوجوان، خاص و عام سارے جمع ہیں. کہا اللہ اب کیا آڈر ہے؟ کہا اس مجمع کے اندر میرا وہ باغیوں کا فرمان موجود ہے، وہ سب کے سامنے باہر نکلے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے. اب اللہ سب سے بڑا سچ بولنے والا ہے. فرمایا باہر نکلے، آئے میرے سامنے، روئے گڑ گڑائے، معافی مانگے تو میں ابھی رحمت کی بارش برسا دیتا ہوں. کیونکہ یہ ہوائیں میرے تابع ہیں، یہ سمندر و دریا میرے تابع ہیں، یہ بادل میرے تابع ہیں، یہ آسمان و زمین میرے تابع ہیں. میرے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ میں اسباب جمع کروں گا، ان کے بارے میں فکر کروں گا، ابھی رحمت کی بارش برسا دیتا ہوں. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، چند لمحات گزرے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی باہر نہیں آیا، لوگوں نے دیکھا نہیں، لیکن رحمت کی بارش برسنا شروع ہوتی ہے. یہ کیا ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے تو اپنے دل کے اندر مجھے پکارو تو صحیح نا، سچے دل کے ساتھ پکارو. حالانکہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ باغیوں نافرمان جو ساری حدیں کراس کر چکا ہے، اب سب کے سامنے نکلے. اگر نکلتا عزت نفس مجروح ہونی تھی، معاشرے کے اندر جو ہے عزت ختم ہو جانی تھی. یہی سوچ اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے کہ میدان محشر میں جب اللہ نے میرے اور آپ کی زندگی کی پوری مووی، پوری ویڈیو ساری کائنات کے سامنے دکھانی ہے، اس وقت میری بدعمالیاں جو میں لوگوں سے چھپ کے کرتا رہا، میرے وہ گناہ جو میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے اوڑ کے اندر تنہائی کے اندر کرتا رہا، اس وقت کیا لوگوں کو سامنے کیا بتایا جائے گا؟ یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، آج عمرے بھی کرتا تھا، لیکن اس کے فلاں خدا، اس کے فلاں خدا، اس کے فلاں ظلم، اس کے فلاں ستم جب سب کے سامنے بتائے جائیں گے، اس وقت تو موقع نہیں ہوگا. جہاں بنی اسرائیل کے بندے کو موقع ملا ہے، اب اعلان کر دیا گیا کہ نکلو معافی مانگو. اب دل میں پکارتا ہے، اللہ ان لوگوں نے تو نہیں معاف کرنا، اللہ تو نے تو معاف کر دینا ہے، لیکن انسان کو معاف نہیں کرتا. حالانکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے، لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے میں اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. فرمایا اللہ
معاف تو تو نے کرنا ہے اللہ، آج تک میرے گناہوں پہ پردہ تو نے ڈالا اللہ، تو نے میرا نام نبی موسیٰ کو نہیں بتایا کہ فلاں پاپی ہے اللہ، تو نے پردے سے بلایا ہے اللہ، پردے سے مجھے معاف بھی کر دے اللہ، معافی تیرے پاس ہے اللہ، غفار تو ہے اللہ، کریم تو ہے اللہ، رحیم تو ہے اللہ، تیرے جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اب دل میں پکارا، ہماری چلتی ہے، باہر آتے ہیں، برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اب وہ سارا معاملہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی میرے اللہ نے جو ہے عزت نفس مجبور رکھی، جب باقی تھا تب بھی نبی موسیٰ کو نہیں بتایا، جب معافی مانگ کے رب کا ولی بن گیا اللہ نے پھر بھی اس کا نام۔ تو بھائیوں یہ بڑا قیمتی وقت ہے جو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں بڑی نیکی کے موقع میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے تھے، لیکن ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ دن کے اندر روزہ تھا، رات کے اندر قیام تھا، تلاوت قرآن تھی، ذکر و اذکار تھا، دعا و مناجات تھی، صدقات و خیرات تھے، اب یہ سارے نیکی کے کام تھے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم اپنی دنیا داری میں پڑے رہے کہ عید آ رہی ہے، میں نے اپنے لیے نیا لباس لینا ہے، اپنے بچوں کے لیے لینا ہے، ان کے لیے جوتے لینے ہیں، بس ساری کی ساری فکر جو ہے اپنے بدن کو سنوارنے کی ہے، اپنے گھر والوں کو سنوارنے کی ہے۔ نئی فکر تو اعمال کو سنوارنے کی نہیں ہے، نئی فکر تو روح کو سنوارنے کی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا محاکم میں کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں کی سچی کھڑی توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرا اللہ تو یہاں تک کہتا ہے اگر تم توبہ نصوحہ کر لو گے، پکی سچی کھڑی توبہ، ایسی توبہ جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر یہ نیت ہو کہ اللہ اب معاف کر دے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس گناہ کے اوپر انسان ندامت اور شرمندگی کے آنسو بھی بہانے والا ہو، رب سے توفیق مانگنے والا ہو کہ اللہ آئندہ مجھے گناہ سے محفوظ کر دے، ایسی کھڑی توبہ اللہ فرماتا ہے ممکن ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں اور انہیں حسنات کے اندر تبدیل بھی کر دوں۔ اللہ کی شان تو بڑی ہے، اگر ایک اولاد 10 20 30 40 50 سال تک اپنے والدین کو تنگ کرتی ہے اور بغاوت کی ساری حدیں پار کر جاتی ہے، اس کے بعد بھی جا کے اگر کسی موڑ پہ جا کے والدین کے سامنے اولاد پاؤں پڑ جائے اور منت سماجت کرے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں نے آپ کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کے سامنے اونچا بھی بولتا رہا، آپ کے حقوق کو پامال کرتا رہا، جب ایک مرتبہ ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے انسان روتا ہے، والدین ساری غلطیاں بھول جاتے ہیں تو میرا اللہ 70 گنا سے زیادہ اپنے بندے سے میرے اور آپ کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن ضرورت یہی ہے کہ جس طرح بچہ اپنے والدین کے ساتھ چمٹ کے ضد کر کے رو کے انہیں منانے کی کوشش کرتا ہے، میں اور آپ بھی اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے منتظر ہے، صرف یہ ہے کہ جو اللہ کے حق ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ میں نے بڑی نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ تیرے نبی کا محبوب ترین عمل تھا کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی، پورا رمضان گزر گیا میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تیرے محبوب پیغمبر کا محبوب عمل تھا کہ زبان ذکر الہی سے کم رہتی، میری زبان پہ اللہ تیرا ذکر نہیں آیا، تیرے محبوب پیغمبر کی محبوب سنت تھی کہ روزانہ اللہ تجھ سے معافی مانگنی، اللہ میں نے نہیں مانگی، تیرے محبوب پیغمبر کا محبوب عمل تھا کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے فقیر ہونے کا اظہار کرتے، تمام پیغمبر یہ کہتے رہے اللہ ہم تیری رحمت کی طرف فقیر ہیں، اللہ اگر تیری رحمت ہمارے ساتھ نہ ہوئی ہم گھاٹے والے ہو جائیں گے۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے لیکن افسوس کہ میں نے دعائیں نہیں کی، نبی علیہ السلام کے محبوب اعمال میں سے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنا تھا، اللہ تو نے مجھے بڑا معاملہ کر دیا تھا لیکن میرا ہاتھ ایسے ہی رہا، میں نہیں سوچتا رہا اتنی مہنگائی ہے معاملات کیسے چلیں گے، ابھی میں نے فلاں معاملہ کرنا ہے، ابھی میں نے فلاں معاملہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 11 مہینے بڑا خرچ کرتے تھے، خاتم تائی تو بڑی معمولی سی چیز ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ کتنی، حتیٰ کہ ازواج مطہرات جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے سیکھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ رکھا ہوا ہے اور کئی دنوں کا فاقہ ہے، کئی دنوں سے سحری بھی نہیں کی، کئی دنوں سے افطاری بھی نہیں کی، گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں، ایک صحابی نے ان کو تحفتاً ہدیۃً 1 لاکھ درہم، آج 1 لاکھ درہم مل جائے نا تو انسان کو الٹی شرانگیں لگائے گا، اس وقت جب قسم پرسی کا زمانہ تھا 1 لاکھ درہم دے دیے، مغرب سے پہلے سارے راہ خدا میں صدقہ کر دیے،
भांजी आती है, फातिमा आती है, फरमाती आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके पास लाख दिरहम आए थे, कुछ पैसे दें, आपके लिए अफ्तारी का सामान ले आती हूँ। कहा तुमने पहले क्यों नहीं याद करवाया कि घर में कुछ नहीं है। अल्लाह के सारा पता था, क्योंकि उन्हें पता है कि नबी सलाम की रोजे के अंदर बेहतरीन सुन्नत ये है कि जो कुछ पास होगा सारा अल्लाह के राह में खर्च कर देते। हमारे पास भी आज अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन हमने उस नेकी के मौके से फायदा नहीं उठाया। तो भाइयों अब चंद घंटे बाकी बचे हैं, उनके अंदर दुनिया के सारे काम काज छोड़ दे, बस तन्हाई में बैठ के अल्लाह के सामने सच्चे दिल से इकरार करें, अल्लाह मैंने सगीरा गुनाह भी किए, अल्लाह मैंने कबीरा भी किए, अल्लाह मैंने ज़ाहिरी भी किए, अल्लाह मैंने बातिनी भी किए, लोगों की निगाहों के सामने भी किए, अल्लाह लोगों की निगाहों से छुप के भी किए। अल्लाह तेरे हाथ के ऊपर भी ढाके डाले, ऊपर इबाद के मामले में भी मैं जुल्म सितम करता रहा। अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों का इकरार करता हूँ। अल्लाह जो मुझे याद है उनका भी इकरार करता हूँ, अल्लाह जो नहीं याद उनका भी इकरार करता हूँ। अल्लाह तो गफ्फार है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। अचानक लम्हात जो बचे हैं अगर सच्चे दिल से अल्लाह के सामने रोएंगे, एक आंसू के सर के बराबर, सिर्फ एक आंसू, वो जहन्नम जो कई सौ साल तक भड़का के कर्म किया गया है और कितनी शदीद है। जहन्नम का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को खा रहा है, इतनी हैबतनाक वादियां है, कहीं बैर है, कहीं जुब्बे हुस्न है। ऐसी वादियां के जहन्नम खुद उनसे दिन में 40 मरतबा पनाह मांगती है, लेकिन अफसोस कि रब के बागी उस जहन्नम से पनाह नहीं मांग रहे। आए सच्चे दिल से अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने सारे गुनाहों का अल्लाह के सामने इकरार और एतराफ करके अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह हम सबको माफ कर दे। अल्लाह वैसे ही मानों में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।